الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: حدثني أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ناشتے سے فراغت کے بعد جو حدیث پڑھی گئی یہ وہی حدیث ہے جو کچھ دیر پہلے حدیث نمبر 2 کے تحت بھی پڑھی گئی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ پچھلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ دو الگ الگ صحابی ہیں پر واقعہ ایک ہی ہے۔ البتہ اس واقعے کے اندر جو ابھی پڑھی گئی ہے حدیث نمبر 3 کے تحت میں، جو روایت ابھی پڑھی گئی ہے، اس روایت کے شروع میں جو بات حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا وہ قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخندق، کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے۔ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ، آپ خندق کھود رہے تھے اور ہم مٹی منتقل کر رہے تھے، یعنی آپ کھود رہے تھے اور ہم اس کو باہر لے جا رہے تھے، اس کو منتقل کر رہے تھے، اس کو ہم ڈھو رہے تھے۔ وَيَمُرُّ بِنَا فَقَالَ، اور ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اور پیچھے جو روایت گزری ہے اس کے اندر اس سے تھوڑا ہٹ کر کے بات کہی گئی ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ ہاں نہیں، وہ نہیں۔ یحفرون الخندق، جو حدیث نمبر 4 کے اندر ذکر ہے، یحفرون الخندق، اور حدیث نمبر 3 کے اندر بھی ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق فاذا المہاجرون والانصار یحفرون، کہ صحابہ کرام یہ خندق کھود رہے تھے، اور خندق کھودنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ، کہ وہ لوگ مٹی ڈھو رہے تھے اپنے پیٹھ پر رکھ کر۔ یہاں کہا گیا ہے متون، متن کی جمع ہے، اس سے مراد پیٹھ ہے، لیکن پیٹھ کے کس حصے پر رکھ کر کے ڈھوتے تھے اس سے کلیئر نہیں ہوتا۔ آگے ایک روایت ہے اس سے کلیئر ہوتا ہے، وہ حدیث نمبر 13 ہے، 12 ہے، 12 میں اس کے لکھا ہوا ہے وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَىٰ أَكْتَادِنَا، یرحمک اللہ، نحن نحفر الخندق، ہم خندق کھود رہے تھے، وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَىٰ أَكْتَادِنَا، اور کندھے کے بیچ میں رکھ کر کے اسے ڈھو رہے تھے۔ مجتمع الکتفین، اکتاد کتد کی جمع ہے، اکتاد اس کی جمع ہے کتد، کاف تا دال، یہ اکتاد لکھا ہوا ہے، کتد کی جمع ہے۔ کتف، یہ حصہ کتف کہلاتا ہے، دونوں طرف، اس کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو کتد کہتے ہیں۔ یہ کتف ہے، وہ کتد ہے، یہ کتف ہے، یہ حصہ کتف کتف، اب اس کے بیچ میں جو حصہ بچتا ہے اس کو کتد کہتے ہیں،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطب. کتف دونوں طرف، دونوں بازو کو لے کر کے جو حصہ ہے وہ کتف ہے، اور دونوں بازوں کے بیچ میں جو حصہ ہے ریڑھ کی ہڈی سے جڑا ہوا اوپر تک، وہ جو حصہ ہے اوپر کا وہ کتف کہلاتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم مٹی اسی پر، پیٹھ کے اس حصے پر، دونوں کندھوں کے بیچ میں مٹی وہاں رکھ کر کے ہم ڈھو رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مضبوط جگہ ہے، کہ اگر بھاری چیز، وزنی چیز وہاں انسان رکھ کر کے چلتا ہے تو وہ آرام کے ساتھ چل سکتا ہے، اور اس کو لے کر کے چلنے میں اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنا کہ اس سے ہٹ کر کے کیا جائے. تو یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی. اچھا 13 نمبر والے میں بھی ہے وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَىٰ أَكْتَافِنَا، 12 اور 13 دونوں میں. تو یہ دو طرح کی الگ الگ روایتیں ہیں. ایک سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، دوسرے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کھود رہے تھے. ایک سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے تھے اور صحابہ اس کو منتقل کر رہے تھے، اور دوسری روایت کے اندر صحابہ خود کھود رہے تھے اور خود ہی منتقل کر رہے تھے. دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں باتیں پائی گئی ہیں. یعنی صحابہ کرام یہ کام بھی کر رہے تھے اور وہ کام بھی کر رہے تھے. کھودنے کے کام میں بھی وہ شریک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ڈھونے والے کام کو بھی صحابہ کرام کر رہے تھے. تو کھدائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک تھے، اور جو کچھ کھدائی کے بعد مٹی یا پتھر اس سے نکلتا تھا اس کو منتقل کرنے کے لیے صحابہ کرام وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اس کو باہر لے جا رہے تھے. یہ ہے واقعہ جو ان تمام احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے متعلق غزوہ خندق کی مناسبت سے پیش آیا، اسے ذکر کیا گیا ہے. اس سے ایک واضح سچویشن کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ جو پہلی حدیث کے اندر یہ کہا گیا تھا، جو سب سے پہلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جو اس کتاب یعنی کتاب الرقاق سے متعلق ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاصلح الانصار والمہاجرہ، یعنی گویا کہ ڈائریکٹ جس کا تعلق رقاق سے ہے، مؤلف نے صرف اسی پر اکتفا کر لیا ہے. باقی جو واقعہ ہے اس کے پہلے اور اس کے بعد ان چیزوں کو یہاں پیش نہیں کیا گیا، پر وہ دوسری جگہوں پر موجود ہے. تو یہ جو دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صحابہ کرام کے لیے نکلی، اس دعا کے اندر کیا پیغام ہے یا کیا چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانا چاہتے ہیں؟ تأمل کریں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے 2 زندگیاں دی ہیں، ایک دنیوی زندگی اور ایک اخروی زندگی. یہ 2 زندگیاں ہیں، اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے پہلے نفی کی جا رہی ہے ساری زندگیوں کی، اور اس بات کیا جا رہا ہے صرف ایک زندگی کا، اور وہ ہے آخرت کی زندگی. جبکہ حقیقت امر میں معاملہ یہ ہے کہ آخرت کے علاوہ دنیا کی بھی زندگی اللہ نے دی ہے انسانوں کو. معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو 2 طرح کی زندگیاں دینے کی بات کہی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. 2 الگ الگ زندگیاں ہیں. تو یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اللہم لا عیش، یہ نفی
یہ کس چیز کا ہے؟ لا نافیہ للجنس، لا نافیہ للجنس، یعنی جن سے عیش کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی عیش ہے ہی نہیں، کوئی زندگی ہے ہی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے۔ تو اس کا کیا کیا جائے؟ دنیا کی زندگی کا کہاں سے اس کو ثابت کیا جائے؟ ہم لوگ تو ابھی دنیا ہی والی زندگی جی رہے ہیں، اس میں تو نفی کر دی گئی، لا عیش الا عیش الاخرہ، نفی کر دی گئی کہ کوئی زندگی ہے ہی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے۔ زندگی تو ہے، زندگی تو ہے، زندگی بہت محدود ہے، چھوٹی ہے۔ آخرت کی زندگی کا ڈیپینڈ جو ہے وہ اصل اس زندگی میں آپ کیسے گزار رہے ہیں اس سے اس کا لنک بنتا ہے، اور وہی اصل میں رزلٹ ہے ادھر کا۔ تو اس طرح سے یہ پوری ایک ہی یونٹ، ایک ہی چیز ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں۔ دنیا یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان چیزوں کو مزین اللہ تعالیٰ کے انسان کے دل کے اندر موضوع چیزیں اس کو استعمال کریں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ساری باتیں حق پر مبنی ہیں جو آپ تمام نے ذکر کی ہیں، لیکن میں نے مجال چھوڑا ہوا ہے کیونکہ گنجائش والی چیزیں آتی رہتی ہیں، تو ہر ایک کو کوشش کرنے کا پورا موقع ہے، کیونکہ ہم دنیا کی زندگی جی رہے ہیں تو دنیا کی زندگی کو ثابت کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ ہیں؟ جی بے شک بے شک بے شک، یہی بات کئی لوگوں نے الحمدللہ ذکر کی ہے۔ نصوص کو اگر سامنے رکھیں گے تو ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا آپ تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، خاموشی سے اس کو سائڈ کی ہوئی ہے۔ قریب پہنچ رہے ہیں، اور جو کتاب الرقاق سے زیادہ قریب ہے، بارک اللہ فیک، قریب پہنچ رہے ہیں۔ کتاب الرقاق سے جس کا بہت گہرا رشتہ ہے، تو ہاں یہ بات ماشاءاللہ مصباح الزجاجہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیے فنا اور بقا کی بات ہے یہاں پہ، ہیں؟ بے شک ما عندکم ینفت وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفت وما عند اللہ باق، یہ سب فانی چیزیں ہیں، جو یہاں ہیں وہ فانی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فانی سے باقی کا سفر کروایا، یعنی فانی کو فانی کی حیثیت سے دیکھو، باقی کی حیثیت سے مت دیکھو، تو پھر آپ آخرت کے لیے کر سکیں گے۔ جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے؟ فانی کے لیے باقی کی حیثیت سے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں کا گھر بنانے کے لیے ہماری جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ایسے ہو رہی ہیں جو ہمیشہ کے لیے یہی ہمارا گھر ہے۔ جو ہماری کوششیں ہیں، جو ہمارے تصورات ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری سوچ ہے، تو جس جہت میں ہم چل رہے ہیں اور جس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ ہم فنا والا معاملہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔
اور اس کے برخلاف بقا والے کے تعلق سے ہمارا جو معاملہ ہے سوتیلا پن کا شکار ہے. یعنی جتنی کوششیں اس فنا کے لیے ہو رہی ہیں اس کی آدھی کوششیں بھی اگر اس بقا والے کے لیے ہو جاتی تو یہ تسلی کی چیزیں ہوتی. لیکن عشر عشیر بھی نہیں حاصل ہو رہا ہے. آپ ذرا اطمینان سے غور کریں کہ جو کچھ بھی یہاں رب کریم نے انسان کو دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی، اب جو کچھ میں سب کچھ داخل ہے، دیا ہوا ہے، اس کی دو شکلیں بنتی ہیں. جو کچھ رب نے دیا ہوا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ سے لے کر کے آخر تک، جو کچھ بھی رب کریم نے یہاں دی ہوئی ہیں اس کی دو شکل بنتی ہے. نمبر ایک، فائدہ فائدہ اور نقصان. آپ فائدہ اپنے آپ کے لیے فائدہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں نقصان ہونے کی. نمبر دو، اما ان یزول عنک و اما ان یزول یعنی ہوا اما ان یزول عنک و اما ان تزول انت عنہ. یہ دو شکلیں بنتی ہیں. اما ان یزول یعنی ذالک الشیء، اما ان یزول عنک و اما ان تزول انت عنہ. یعنی وہ سامان جو آج آپ کو دیا گیا اور ڈھیر ساری خوشیوں کے ساتھ ہم مگن ہوئے، رب کریم نے خاموشی سے ہم سے اس کو چھین لیا. ایسا نہیں ہوتا؟ راتوں رات آدمی روڈ پہ آ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بغداد کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا 656 ہجری میں. 656 ہجری میں وہ لوگ جو دنیا کی سب سے عظیم الشان ترین خلافت کے تحت زندگی گزار رہے تھے، ہر طرح کی نعمتیں رب کریم نے انہیں بخشی ہوئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہی بغداد مقتل بن گیا. اور نہر دجلہ ایک بار سرخ ہو کر کے بہا کئی دنوں تک، اور پھر وہی کئی دنوں تک کالا ہو کر کے بہنے لگا. سرخ کیوں ہوا؟ خون کی وجہ سے. اور کالا کیوں ہوا؟ کتاب کالی ہے یا سفید ہے؟ جلا دیا. اچھا، کتابوں کو جلا دیا. حبر کی وجہ سے ہوا، کیونکہ پہلے روشنائی سے لکھتے تھے، ابھی تو پرنٹ شدہ ہے، پانی میں چلا جائے تو روشنائی اس کی نکلتی نہیں ہے، لیکن پہلے قلم سے اس کو روشنائی کے ساتھ ملا کر کے لکھتے تھے. اب ایسے میں اگر آپ جیل پین کا تصور کریں، جیل پین، ایک بال پین ہے، ایک جیل پین ہے انک والا، تو اس سے آپ لکھیں گے، پانی پڑے گا تو وہ بہے گا وہ، لیکن بال پین سے لکھیں گے تو وہ نہیں. تو پہلے جو لکھا جاتا تھا وہ اسی طرح کی روشنائی سے لکھا جاتا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اسے اٹھایا کتابوں کو اور دریا کے اندر سب پھینک دیے. تو کتنی کتابیں تھیں کہ وہ دریا میں ڈالنے کے بعد دریا کا پانی چینج ہو گیا. کس قدر کتابیں تھیں کہ اس کا پانی چینج ہو گیا. انسان کے اندر تو خون بہت ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے سارے انسانوں کو اگر ان لوگوں نے تلوار سے قتل کیے تو ان کے خون سے پانی کا رنگ چینج ہو سکتا ہے، سرخ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے.
لیکن کتنی کتابیں تھیں ان کے پاس کہ اس سرخی کو کالے میں بدل دیا، کالا ہو گیا۔ تو یہ صورتحال جو لوگوں کے سامنے پیش آئی، اس صورتحال میں وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتا ہے کہ کل تک ہم کیا سوچتے تھے اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہمارے ہی گھر کے اندر ہم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، اور ہم زندہ بھی ہیں اور اس میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے اس میں داخل ہونا، دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ سے سب چیزیں تیار کی ہوئی، سب یہ ہے یزول عنک، دنیا کا سامان آپ سے ہٹ جائے گا۔ زالا یزولو کے معنی ہوتے ہیں زائل ہو جانا، دور ہو جانا، مٹ جانا، چلے جانا، ختم ہو جانا، کہ وہ سامان آپ سے دور ہو گیا۔ وَإِمَّا أَن تَزُولَ عَنْهُ، یا آپ اس سے زائل ہو جائیں، وہ سامان تو ہے، وہ سامان باقی ہے، پر آپ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت کچھ ہم نے تیار کیا اور جب وقت آیا کہ اس سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں تو اس سے پہلے ہم نکل لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، رب کریم نے کہا کم ترکوا من جنات وعیون، جنات، عیون، باغات، نہریں، زروع، کھیتیاں، ومقام کریم، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، یہ سب چیزیں انسان کے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جو وجود میں آتی ہیں، اس کی نگرانی میں وہ سب چیزیں اس کے لیے تیار کی جاتی ہیں، تو وہ تو موجود ہیں، پر آپ کہاں گئے؟ دریا میں، وہاں ڈوب گئے۔ پھر یہ کس کے لیے ہیں؟ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہ ہے دراصل دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے والے پوائنٹس، دلوں کے اندر رقت اور رحمت پیدا کرنے کے، کہ جس چیز پر انسان کی توجہ ہے اس کو بقا نہیں ہے، اس کو زوال ہے، اس کو بھی زوال ہے اور اس کو بھی زوال ہے، ان دونوں کو زوال ہے۔ کبھی وہ پہلے زائل ہوتا، کبھی ہم پہلے زائل ہوتے، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی پہلے زائل ہوتا، پر زائل دونوں کو ہونا ہے۔ پر بقا اگر ہے تو اس گھر کو ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اس رب کی رضا کے لیے اگر کوئی گھر بنا دیتا ہے تو اس کا گھر بن گیا، وہ ٹوٹ سکتا، پھر لہو مثلہ فی الجنہ یبتغی بہ وجہ اللہ۔ تو اگر دنیا کے اندر کسی شخص نے رب کی رضا کے خاطر نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر بنا دیا تو کیا اس کے گھر پر کوئی آنچ آ سکتی ہے؟ اسی کا تذکرہ ہے وما عند اللہ باق، جو رب کے حوالے سے ہم نے کام کر دیا اس میں بقا ہے۔ ایک شخص ہے 24 گھنٹے کے اندر ایک کام کا اہتمام کیا، اور وہ ہے 2 رکعت 4 رکعت 2 رکعت 4 رکعت 2 رکعت 4 رکعت، یہاں تک کہ 12 کی تعداد پورا کر لیا۔ کتنی تعداد؟ 12 کی رکعت پوری کر لیا، تو رب کریم اس کے لیے کیا بنائے گا؟ جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ عظیم الشان ہے کہ نہیں؟ لیکن گھر بنانے کے بعد ہر انسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہاں آگے پیچھے درخت ہوں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ تو گھر تو بن گیا، لیکن
گھر کے سامنے، گھر کے سائڈ میں، گھر کے پیچھے وہ منظر کتنا خوبصورت رہے گا اس گھر کا جہاں پہ اس طرح کی جگہ جگہ درخت لگے ہوں. تو یہ بقا والی چیزیں ہیں جو جس پر انسان کم دھیان دیتا ہے. اس تصور کے ساتھ کاموں کو انسان انجام دے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا عیش الا عیش الاخرہ. لا عیش، وہاں کسی چیز کو زوال ہے ہی نہیں ہے. جو آپ نے کر دیا کر دیا، جو آپ نے وہاں کے لیے بنا لیا بنا لیا، اس کے لیے کچھ بھی فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہے. رب کریم ہماری حالت کو جانتا ہے اور قرآن میں اس کو ذکر کو بھی کر دیا. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. ہماری حالت کو جان کر کے وہ واضح کر رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. یہ زائل ہونے والی چیز کو تم ترجیح دے رہے ہو، یعنی اس کی حیثیت کو بڑھا رہے ہو. ایثار کس کو کہتے ہیں؟ تؤثرون کہا نا، تؤثرون بل تؤثرون تؤثرون. کوئی مثال دیں جس سے سمجھ میں آ سکے. ایک آدمی کھانا ہے، ہاں، کھانا چھوڑ کے دوسرے کو خود نہ کھائے، کھانا اتنا ہی ہے، خود نہ کھائے، وہ کھانا کسی اور کو دے دے کھانے کے لیے. اس کو کہتے ہیں ایثار. دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے دینا، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے دینا. وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا. کتاب الامراء فی صحیح مسلم. الامراء کتاب الامارہ فی صحیح مسلم. وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا. کیا مطلب وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا؟ نہیں سمجھا. اپنی ذات کو کسی کو ترجیح دیں. ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ایسے عمرا، ایسے گورنر، ایسے حکام آئیں گے مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمان عمرا اور حکام، کہ وہ لوگ ہمارا حق بنتا ہے ہمیں دینے کے بجائے وہ خود لے لے رہے ہیں، یا اپنے کسی قریبی کو حق دے رہے ہیں، اپنے کسی جاننے والے کو دے رہے ہیں، اور ہمیں محروم کر دیتے ہیں. پر حق کس کا ہے؟ ہمارا حق ہے. ایسے عمرہ آئیں گے، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو جب ایسے عمرہ آئیں گے تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ جب وہ یہ کام کریں گے تمہارے بیچ میں تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ ان کا کام ہے، پر تمہارا کام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السمع والطاعہ. صبر میں کئی شکلیں ہوتی ہیں کہ آدمی مجبوراً مان تو لیا لیکن دل قبول نہیں کر رہا ہے. مان لیا، آپ کہہ رہے ہو تو میں مان لیتا ہوں، لیکن دل قبول نہیں کر رہا ہے. یہاں قبولیت کا ایسا درجہ ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ان کی باتوں کو اچھے سے سننا بھی ہے اور کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا بھی ہے. السمع والطاعہ کے ساتھ صبر کرنا ہے. السمع والطاعہ، اور یہ بغیر اندر دل کے اندر مانے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. دل کے اندر جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا ہے وہ موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، اور جھٹ سے ان کے خلاف زمین ہموار کر دیتے ہیں، جھٹ سے زمین ہموار کر دیتے ہیں. ہمیشہ موقع کی تاک میں رہیں گے. جب بھی انہیں کوئی چانس، کوئی موقع آتا ہے تو ایسے عمرا اور ایسے حکام کے خلاف وہ زمین ہموار کرنے، گفتگو کرنے، ایسے لوگوں کو کھڑا کرنے اور کچھ نہ کچھ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ السمع والطاعہ کا جذبہ نہیں آیا.
صبر یعنی برداشت کیا مجبوراً، مرتے کیا نہ کرتے، پر سمع و طاعت نہیں آیا. لیکن جب تک سمع و طاعت نہیں آئے گا اس اثرہ پر، یہ اثرہ جس کا ذکر ہوا، اس ترجیحی بنیادوں پر، مال اور دولت اور دیگر حقوق میں ظلم اور زیادتی کے رویے پر اگر صبر کے ساتھ سمع اور طاعت نہیں آیا تو ہم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی بات کہی ہے، ہم ان میں سے نہیں ہوں گے. اور اسرا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، گرچہ ناحق وہ تمہیں پیٹے اور ناحق تمہارے مال کو ہڑپ کر لے، کوئی حق نہیں بنتا. سینہ تان کے کھڑے مت ہو، ہم حق پر ہیں نا، ہم نہیں ڈرتے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ بھئی ہم حق پر ہیں، مال ہمارا ہے، بلا وجہ ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ہم بولیں گے، ہم لکھیں گے میڈیا میں، ہم دنیا والوں میں پیش کریں گے کہ یہ سب زیادتی ہو رہی ہے ہمارے خلاف. بولتے ہیں نا ایسا؟ ایسا لوگ بولتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بولتے ہیں؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ کچھ بھی نہیں کرنے کی اجازت ہے، کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج بھی بہت ساری ظلم کی شکلیں، میں نے ایک موٹی موٹی کہا ہے، ظلم کی کئی طرح کی شکلیں لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں، آ سکتی ہیں، پر حکم کیا ہے؟ صبر، سمع و طاعت کے ساتھ صبر کرنا ہے، سمع و طاعت کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، کہ کہیں بھی ہمارے راستے میں سمع و طاعت کا کوئی بھی باب ایسا نہ رہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں. تو دنیاوی زندگی کے حوالے سے انسانوں کی یہی حالت ہے، اور اللہ رب العالمین اس حالت کی نقاب کشائی خود ہی کر رہا ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. تو دنیا کو ترجیح دے رہے ہو تو کس چیز کو پیچھے کر رہے ہو؟ آخرت کی زندگی کو. وہ تو اسرونا کہہ کر کے آخرت کی زندگی اس کے اندر شامل ہو گئی، یعنی وہ اعمال، وہ اقوال، وہ عقائد، وہ اخلاق، وہ معاملات جس سے ہمارے آخرت کی زندگی بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے، ہم ان چیزوں پر فوکس نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے معنی اس کا، یہ ہے اس کا معنی کہ ہم اپنی عملی زندگی کو، ہم اپنی قولی زندگی کو، ہم اپنی عقدی زندگی کو دنیا کے بنانے پر زیادہ اور آخرت کے بنانے پر کم فوکس کرتے ہیں. یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم. پھر رب کریم نے اس سودے کے اندر ہمارے گھاٹے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقی، والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم نے اس سودے کے اندر جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. جس کو پیچھے کیے ہیں وہ آگے ہونے کا حقدار ہے، وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے، خیر ہے، اس کے اندر خیر غالب ہے. یعنی نعمتوں کے اعتبار سے اگر تم دنیا کی نعمتوں کو پسند کر رہے ہو اور اسے اختیار کرنے کے لیے اپنا زور صرف کر رہے ہو اور اپنی قوتیں لگا رہے ہیں اور اپنی محنتیں صرف کر رہے ہیں ان نعمتوں کو پانے کے لیے جو ہمارے ارد گرد ہیں، تو یہ تمہاری بھول ہے. اس سے بڑھ کر کے نعمتیں ہیں جو رب تمہیں دینا چاہتا ہے. یہ ہے خیر کا معنی. خیر کا معنی کیا ہے؟ کہ جن نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا یہ تصرف ہے، آپ کا یہ سسٹم اور طریقہ ہے، ان نعمتوں کو حاصل کر لینے کے لیے، پا لینے کے لیے، حالانکہ مباح ہیں، جائز ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن
خیریت اور افضلیت کا معاملہ اگر آپ کے ذہن میں رہے تو ان نعمتوں سے کہیں بڑھ کر کے وہ نعمتیں ہیں جو رب کریم آپ کو دینا چاہتا ہے. ایسے ہی تو معنی اس کا ہے خیرون کا. وہ اچھے ہیں. کیا چیزیں اچھی ہیں آخرت میں؟ کیا چیزیں اچھی ہیں؟ نعمتیں ہی تو اللہ رب العالمین دے گا آخرت کے اندر. وہاں کی زندگی کے اندر طرح طرح کی نعمتیں انسان کی چاہت کے اعتبار سے نعمتیں ہی تو ہوں گی. اور آگے ان نعمتوں کا تذکرہ بھی آئے گا، جیسا کہ کل کے درس میں نے ذکر کیا کہ چھوٹی سی جگہ جو جنت کے اندر انسان کو ملے گی وہ پوری دنیا کی تمام چیزوں کی اکٹھا کر لینے کے باوجود خیر من الدنیا وما فیہا، اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے. مسلمان کو اس پر یقین آتا ہے، ایسا نہیں کہ اسے یقین نہیں ہے. ایمان جس درجہ اس کا موجود ہے اسی درجہ یقین رب کریم کے اس وعدے پر ہے. لیکن اگر اس کے ایمان کے اندر ضعف اور کمزوری ہے تو یقین بھی اسی درجہ کم ہو جاتا ہے. گرچہ زبان سے کہے نہیں مجھے پورا یقین ہے، گرچہ زبان سے کہے مجھے پورا یقین ہے، لیکن ایمان کے درجے کے اعتبار سے یقین کا درجہ بھی گھٹ جاتا ہے. یقین کیسے بڑھے گا؟ ایمان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ. اور ایمان کیسے بڑھے گا؟ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، کہ اطاعت کے کام جب انسان کی زندگی میں آئیں گے تو اس سے ایمان بڑھے گا. یعنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتے ہیں تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، اور ہم اس کلاس میں بیٹھے ہوئے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان بضع وسبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. 70 سے زائد ایمان کی شاخیں ہیں، 70 سے زائد ایمان کی شاخیں ہیں. جب جب یہ شاخیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہمارا ایمان، بھائی 5 چیز اگر ہمارے جیب میں ہے تو 5 ہی تو رہے گا. 50 اگر نہیں ہے تو گھٹ گیا، اور 5 کو ہم نے جب بڑھانا شروع کر دیا تو جیسے جیسے ایک ایک چیزیں اس کے اندر آتی جائیں گی، 6 ہوگا، 7 ہوگا، 8 ہوگا، 9 ہوگا، 10 ہوگا، یہ بڑھتا جائے گا. لیکن اسی کے اپوزٹ میں ایمان سے ہٹ کر کے جو چیزیں ہیں وہ جب ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں تو پھر وہی ایمان گھٹتا ہے، پھر وہی ایمان اپنے شاخوں کے ساتھ ساتھ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے. ایمان بڑھانے والی چیزیں اور ایمان کو گھٹانے والی چیزیں جس درجہ ہماری زندگی کے اندر آئیں گی اسی درجہ ہمارا یقین بڑھے یا گھٹے گا. تو زندگی میں صرف 2 چیزیں ہیں، یا تو ایمان ہے اور یا دوسرا کفر ہے. بارک اللہ فیک. کون بولے؟ یا تو ایمان ہے یا کفر ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تیسری کچھ نہیں ہے، نہیں ہے. کیا بات ہے. نفاق کو کہاں لے جائیں گے، بدعت کو کہاں لے جائیں گے.
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹے بڑے گناہ. رزلٹ دونوں ہی ہوگا، اعتبار سے دونوں ہی ہوگا. اگر ہم چیزوں کو تقسیم کرنا چاہیں تو کیا اس کے دو کے علاوہ کسی تیسری کو اس میں داخل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے کیسے؟ بدعت کو تو یا تو ایمان ہوگا یا کفر ہوگا یا بدعت ہوگی. اور کچھ بڑھائیے. شرک، ایمان ہوگا، کفر ہوگا، شرک ہوگا، بدعت ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ نفاق ہوگا. اور دو ہی ہیں. کیا بات. جو کچھ بھی ہے وہ صرف دو ہی ہیں، تیسرا کچھ بھی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء بولیے فلیکفر. تیسری کیا ہے؟ نفاق میں اصل کیا ہے؟ نفاق میں اصل کیا ہے؟ اظہار الایمان و اخفاء الکفر. ایمان کو زبان سے ظاہر کرتا ہے اور دل میں، تو ایمان اور کفر ہی تو ہوا اس کے پاس بھی ہے. نفاق کے اندر بھئی زبان کا اعتبار کریں گے تو ایمان ہے، دل کا اعتبار کریں گے تو کفر ہے. ہاں اب آپ لوگ بتائیے بدعت کو کیسے لے جائیں، کہاں لے جائیں؟ بدعت کو کہاں لے جائیں گے؟ انکار کی کفر کی ایک شکل ہے. کفر کی ایک شکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. کیا کہا؟ آ جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. وجہ کیا بتایا آپ نے؟ بعض روایتوں میں ہے یکفرنا، یکفرنا. تو پوچھا گیا ایکفرنا باللہ، پوچھا گیا ایکفرنا باللہ. پتہ چلا کہ کفر باللہ بھی ہے اور کفر بغیر اللہ بھی ہے. ایکفرنا باللہ قال لا یکفرنا العشیر یا تکفرنا العشیر. عشیر کے معنی شوہر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. اس کو کس چیز سے تعبیر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کفر سے. اس کو کس چیز سے تعبیر کیا؟ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 3 آیات کو جو فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ فرماتے ہیں کفر دون کفر. کیا کہتے ہیں؟ کفر دون کفر. یعنی سارا کفر وہ نہیں ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے. کچھ چھوٹے کفر بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے کفر، کچھ بڑے بڑے کفر، کچھ چھوٹے چھوٹے ایمان، کچھ بڑے بڑے ایمان. نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے ایمان ہے کہ نہیں؟ نہیں میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے ایمان، بڑے بڑے ایمان دونوں طرح کے ہیں کہ نہیں؟ ابھی روایت میں نے پڑھی تھی. اعلیٰ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اعلیٰ کا مطلب چھوٹا ایمان اور ادنا کا مطلب بڑا ایمان.
تو ایمان بھی چھوٹا بڑا ہے, ایمان بھی چھوٹا بڑا. نماز پڑھنا یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ چھوٹا ایمان ہے. کچھ ایمان چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. کوئی شخص جا رہا ہے, اسے آپ نے راستہ دکھا دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیا کہ راستے سے کوئی تکلیف والی چیز کو آپ نے ہٹا دیا. چھوٹا ایمان, چھوٹے درجے کا ایمان. اور ہر میدان کے اندر چھوٹی بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں. ہر میدان کے اندر چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. کفر اور ایمان کے باب میں بھی چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں. ساری چیزیں ایک درجے میں نہیں ہیں, ساری چیزیں ایک درجے میں نہیں ہیں. کلمہ شہادت یہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اعلیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعلیٰ, کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ نہیں ہے. گویا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پانے کے بعد انسان دائرے کفر سے نکل کر کے دائرے اسلام میں آ جاتا ہے. یہ سب سے بڑا ہے. تو بڑا ہے یعنی اس کے درجات ہیں. یہی چیز جب کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے ہر چھوٹے بڑے گناہ ہر بڑے گناہ جو لوگوں کی زندگی میں آتے تھے اس کی بنیاد پر ان کا کان پکڑ پکڑ کر کے اور ان کو خارج اسلام کر دیتے تھے. تو ان کو خوارج اور معتزلہ کہا گیا. خوارج اور معتزلہ. خوارج کا کہنا تھا یہ جو بڑے ایمان اور جو بڑے گناہ جو کر رہے ہیں ان کاموں کے کرنے والا شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور خالداً مخلداً فی النار ہو جاتا ہے. دنیا میں خارج, آخرت میں داخل. یہاں ایمان سے خارج ہوا, وہاں جہنم میں داخل ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اہل سنہ نے کیا کہا؟ اہل سنہ نے کیا کہا؟ اہل سنہ نے کہا کہ اگر کبیرہ گناہ کسی سے سرزد ہوتا ہے تو کفر دون کفر, دائرے اسلام سے نہیں خارج ہو, اس کے جیسا ایمان اس کا متاثر ہو گیا. اس نے ایمان کا اس قدر حصہ گھٹا دیا جس درجے کا گناہ اس نے کیا. ایمان کا اس درجہ حصہ غائب ہو گیا, لیکن اصل ایمان برقرار ہے. اصل ایمان پر حملہ نہیں ہوا. تو اصل ایمان الگ ہے اور اس اصل ایمان کے کچھ شاخیں ہیں, تنے ہیں, پتے ہیں, پھل اور پھول ہیں, ساری چیزیں ہیں اس کی. تو یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. تو اگر متاثر ہوتی ہے کوئی چیز تو اس کے بدلے میں ایمان کا اسی قدر حصہ گھٹ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ اگر آتے ہیں تو پھول پتے جھڑ جاتے ہیں, اور اگر بڑے گناہ آتے ہیں تو شاخیں لٹک جاتی ہیں. یہاں تک کہ اگر انسان نے جڑ کھود دیا تو درخت رہے گا جڑ کھودنے کے بعد, پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ ان روایتوں کو دیکھیں جن روایتوں کے اندر یہ بات کہی گئی ہے وَلَا يَزْنِ الزَّانِ حِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
چور کے بارے میں بھی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک شخص گناہ کا یہ عمل کرتا ہے، چوری کا عمل ہو، شراب پینے کا عمل ہو، زنا کا عمل ہو، اس طرح کے کچھ اعمال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، یہ بڑے گناہ والے ہیں نا اعمال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے. وہ شخص تو جو مومن نہیں رہے گا وہ کیا ہوگا؟ گیا کام سے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ایسے ہی ایمان رہتا ہے کہ آپ آرام سے اپنا کام کیجئے، میں بھی بعد میں آتا ہوں؟ ہاں، ایمان ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو کہتا میں تب تک کے لیے آپ سے دور ہو جاتا ہوں، آپ فارغ ہو جائیے پھر بتائیے میں آتا ہوں. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. ابھی جو چیز میں نے ذکر کیا ہے اسی کی روشنی میں اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس وقت وہ مومن نہیں رہے گا، اگر اس انتقال ہوگا تو بغیر ایمان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. اللہ کی مشیت ایمان کی نفی کر دی گئی. اصل ایمان تو اس کے دل کے اندر رہے گا، لیکن اس وقت اس کی کیفیت جو ہوگی. پر یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ وہ مومن نہیں رہے گا. تو جب مومن نہیں رہے گا تو ایک ہی چیز ہے، بتائیے. دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ ایمان کی کچھ بنیادیں ہیں. اصل ایمان تب جائے گا جب اصل کفر اس کی زندگی میں آئے گی، اور ایمان کی شاخیں تب جائیں گی جب کفر کی شاخیں اس کی زندگی میں آئیں گی. اس کو ذرا اچھے سے سمجھیے. جب ایمان کی بنیاد انسان کے پاس ہے تو تب جائے گی جب کفر کی بنیاد اس کی زندگی میں آئے گی. بنیاد کے ساتھ، شاخ کے ساتھ. اور جب کفر کی شاخیں آئیں گی تو ایمان کی شاخیں چلی جائیں گی اسی درجہ. بھئی انصاف کی بات کیجئے نا، عدل کی بات کیجئے. وہ کام کر رہا ہے شاخ والا اور آپ اڑا رہے ہیں اس کا بنیاد اور جڑ والا، تو یہ تو ناانصافی کی بات ہو گئی. اس نے شاخ والا کام کیا نا گڑبڑ، اور ہم نے اڑایا کیا؟ اس کی بنیاد کو ختم کر دیا. تو یہ تو معقول بات نہیں ہے. ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے رہا ہے، اس دین کو ناپسند کر رہا ہے، یہ بنیاد والی بات ہوئی. اب یہ اس کی ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو کچھ ایسے کام، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے عقیدے ہیں جو انسان کی ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اس کو ختم کر دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ کبیرہ گناہ ہیں، کچھ کبیرہ گناہ ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ کفر کی شاخیں ہیں. جو یہ جڑیں، جس کی کفر کی جڑیں، جس کا ابھی ذکر کیا گیا، نواقض اسلام، جس کو آپ لوگ کئی بار پڑھ چکے ہوں گے. کفر کی جو شاخیں ہیں جب وہ انسان کی زندگی میں آئیں گی تو ایمان کی شاخیں اسی کے ساتھ ساتھ چلی جائیں گی. تو اب پہلے بنیاد رکھیے اصل ایمان کی. پہلے بنیاد کس کی رکھیں گے؟ پہلے بنیاد رکھیے اصل ایمان کی. ارے یہ تو
یہ جڑ ہے. اب آپ لوگوں میں سے اگر کوئی رسام ہوں گے تو درخت پورا بھی بنا سکتے ہیں, اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اصل سے کیا مراد ہے. درخت ایسے ہی تو بناتے ہیں. اب اس کے بعد تنا نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر شاخیں نکلتی ہیں. مجھے اس میں نہیں آتا, کچھ بھی ایسے کر لیجیے ایسے. یہ جڑ ہے, اصل ایمان ہے, اصل ایمان. اور ایک ہے کمال الایمان الواجب. کمال الایمان الواجب, وہ جڑ نہیں ہے لیکن جڑ کو مضبوط رکھنے والا ایک واجبی چیز ہے جو اس کے ساتھ رہنا چاہیے. کمال الایمان الواجب. اور ایک اور چیز ہے اس کے نیچے, کمال الایمان المستحب. کمال الایمان المستحب. اب اسی کے ساتھ ساتھ کفر کی بھی جڑیں ہیں, اور جیسے ایک طرف ایمان کی جڑیں ہیں کفر کی بھی جڑیں ہیں, یرحمک اللہ. اور جیسے ایمان کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں تو کچھ مضبوط قسم کی شاخیں ہیں اور کچھ پتے ٹائپ کے ہیں. مستحب کہ اگر آپ ان کا اہتمام کرتے ہیں تو مکمل درخت کی جو شکل ہے ایک دم بہترین درخت آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اگر سنتوں کا اہتمام نہیں کر پاتے, جو بھی مصنون چیزیں ہیں اس کا اہتمام نہیں کر پاتے, تو یہ مزین کرنے والے, درخت کو مزین سنوارنے والی چیزیں جو ہیں, درخت کو سنوارنے والی جو چیزیں ہیں, پھول پتے اور اس کے اندر پھلیں, جو چیزیں ہوتی ہیں درخت کو بہتر بنانے والی, اس سے وہ خالی رہے گا. پتجھڑ کا جب موسم آتا ہے تو دیکھیے درخت کی کیا کیفیت بنتی ہے. درخت پورا کھڑا رہتا ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی کھڑی رہتی ہیں, لیکن بالکل ننگا رہتا ہے وہ, اس کے جسم پر کچھ بھی نہیں رہتا, تو دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگتی ہے. سنن اور مستحبات یہ کمال الایمان المستحب ہے, اور فرائض اور واجبات یہ کمال الایمان الواجب ہے. اور اسی میں جو محرمات ہیں اسلام میں ان سے بچنا بھی کمال الایمان الواجب ہے. تو جو حدیث ابھی میں نے پیش کیا تھا, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, اس سے کمال الایمان الواجب متاثر ہوتا ہے. نفی ہو گئی ہے, ایمان کی نفی ہو گئی ہے, لیکن یہ ایمان نہیں, یہ ایمان کی نفی ہوئی ہے. اس ایمان کی نفی نہیں ہوئی ہے, اس کی نفی ہو رہی ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے شاخیں سب لگی ہوئی ہیں وہ جڑ ہی ٹوٹ کے گر گیا, یہ ٹوٹ کے گر گیا, تو ساتھ میں جتنے بھی پھول پتے اس کے ساتھ لگے رہیں گے وہ سب دھڑام سے گر جائیں گے. لیکن درخت کھڑا ہے, درخت کھڑا ہے, جڑ, کیونکہ جڑ موجود ہے, اس کے جڑ اور تنے موجود ہیں. تو کمال الایمان الواجب کا مطلب ہوا نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھ رہا ہے, یہ فرائض اسلام ہے. ایسے محرمات میں سے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے ان کا وہ ارتکاب کر رہا ہے, تو کمال الایمان الواجب اس کا متاثر ہو رہا ہے. متاثر ہو رہا ہے یعنی اس کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے کا معنی یہ نہیں کہ یہ والا ختم ہو گیا, یہ ختم ہو رہا ہے. اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے مومن نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا
ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے سارے ایک ہی درجے کے ہیں، سب الگ الگ درجے کی چیزیں ہیں. تو کس کو کہاں نفی کی گئی ہے، کس چیز کی نفی کی گئی ہے، اگر اس کو ہم وہاں سیٹ نہیں کریں گے تو یہ انصاف کے خلاف ہوگا، گڑبڑی ہو جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک الصلاۃ فقد کفر، اور پھر جب ایمان کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ عمل کو لے کے آتے ہیں. تو صرف کیا ایمان زبان سے اقرار اس کے اندر تعریف پڑھائی گئی کہ ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان تصدیق وعمل بالجوارح ہے، تو ایمان کے اندر عمل بالجوارح کیسے ہم شامل کریں گے؟ اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کرتے کہ نماز کا تارک دائمی جہنمی ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا وضاحت ہو. اگر درس کے آخر میں اس کو رکھیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا تاکہ درس متاثر نہ ہو. اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کہنا ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں. دلائل کی روشنی میں جو چیز زیادہ قریب نظر آئے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نفی کی جا رہی ہے تو نفی کی جا رہی ہے تو اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کے وجود کی نفی کی جا رہی ہے. وجود اس کا باقی ہے، لیکن وجود کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اس کی نفی کی جا رہی ہے. انسان کے جسم میں دیکھ لیں، ایک اس کی روح ہے اور اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہاتھ اگر کسی کا کاٹ دیا جائے تو بہت اہم ترین چیز اس کی زندگی سے چلی گئی، نفی کر سکتے ہیں. آنکھ کسی کی نکال دی جائے تو بہت بنیادی اور اہم ترین چیز اس کی زندگی سے ختم ہو گئی. لیکن وجود اگر اس کا برقرار ہے، حیات اور روح اس کی اگر برقرار ہے تو اسے ایک انسان کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ کہ وہ ایک انسان ہے، گرچہ اس کے اعضاء اور جوارح کی بہت ساری چیزیں کٹ چکی ہیں یا جا چکی ہیں یا کام نہیں کر رہی ہیں، صرف سانس آ جا رہی ہے، تو وہ شخص ایک انسان ہے. وہ اچھے اعمال کر سکتا ہے اور اب بھی اگر وہ پلٹ کر کے اپنی گئی ہوئی چیزوں کو واپس لانا چاہے تو واپس لا سکتا ہے، کیونکہ اصل موجود ہے اس کے پاس. اصل اور اصل الاصول جو بنیاد ہے اس کے پاس میسر ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید نے والخیر والآخرۃ خیر وابقا کہہ کر کے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو سامنے پاتا ہے اور سامنے پانے کے بعد انہی پر فوکس کرتا ہے. حالانکہ اگر جو نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہیں صرف ان کی جانکاری دی جا رہی ہے، اگر اس کے اندر یقین ہے تو اس کی طرف مائل ہو جائے گا. لیکن یقین کی کمی ہے تو دنیا کی طرف مائل ہوگا، لا محالہ. تو یہ کمال الایمان المستحب، کمال الایمان الواجب، ان دونوں پر اگر کوئی شخص فوکس کرتا ہے تو اس کا یقین آٹومیٹک بڑھے گا. اور یقین جس درجہ بڑھتا جائے گا وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی نعمتوں پر اس کا یقین بڑھتا جائے گا. ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں من عرف اللہ عز وجل احبہ، جو شخص اپنے رب کو پہچان لے وہ اس سے محبت کرنے لگے گا. من عرف اللہ احبہ، وہ اس سے محبت کرنے لگے گا. ومن ابصر الدنیا
اور جو دنیا کو پہچان لے حبہ ومن ابصر الدنیا، اور جو دنیا کو سمجھ لے تو اس کے آگے کھلا ہے، اس کے آگے جو چاہیں ایڈ کر دیں، جوڑ دیں. زہد فیہا ومن ابصر الدنیا زہد فیہا. زہد فیہا یعنی اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، فوکس نہیں کر پائے گا، فوکس اس کو پھر نہیں کرے گا. یعنی اتنی چیزیں وہ لینے کی کوشش کرے گا جس سے اپنی زندگی کو قائم رکھ سکے، زندگی کو لے کر کے چل سکے. اور وہ چیزیں جو اس سے غافل کرنے والی ہیں، اس کی نظر کو ہٹانے والی ہیں، تو اس سے وہ بے رغبتی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. زہد فیہا. تو یہ انسان کی معرفت پر ہے کہ کس درجے کی معرفت اسے دنیا کی ہے اور کس درجے کی معرفت آخرت کی ہے. اس کے معرفت پر اس کا یہ عمل مرتب ہوگا. صحیح معنی میں اگر معرفت ہے آخرت کی تو آخرت سے محبت کرے گا، صحیح معنی میں معرفت اگر دنیا کی ہے تو دنیا سے محبت نہیں، دنیا سے بے رغبت ہوگا. یہ فرق ہے دونوں میں. رب کی معرفت ہو جائے، آخرت کی معرفت ہو جائے، صوم و صلات کی صحیح معرفت ہو جائے، قرآن کی صحیح معرفت ہو جائے تو محبت اس کے دلوں کے اندر بیٹھے گی. سچی معرفت ہو جائے، سچی جانکاری ہو جائے، جتنا وہ معرفت بڑھاتا جائے گا ان سب چیزوں کے حوالے سے اس کی قربت بڑھتی چلی جائے گی، نزدیکی اس کی بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا دنیا کی حقیقت کے حوالے سے وہ اپنی معرفت بڑھائے گا اور تجربات کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ دنیا سے بے رغبت والے مقام تک پہنچے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا. کہ اگر اس کی حیثیت، دنیاوی زندگی کی حیثیت رب کے یہاں کچھ بھی ہوتی، کچھ بھی یعنی مکھی کے پر کے برابر، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوگی. مکھی مچھر تقریباً دونوں کا پر ملتا جلتا ہے. بہت کے معنی مکھی. 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ وقفہ آپ کو ملے گا. خوشخبری ہے. ایک کمال ایمان المستحب کی کوئی مثال؟ ابھی ایک میں نے مثال دیا تھا جنت میں گھر بنانے والا، اور گھر بن جائے تو اس کے اندر درخت لگانے والا ہے. کون نہیں چاہتا ہے کہ صاف ستھرا گھر بھی رہے اور گھر کے باہر بھی ماحول ایسا رہے کہ کبھی باہر کرسی لگا کے بیٹھے، گاؤں تکیہ لگا کر، کبھی اندر بیٹھے، دل اس کا باغ باغ ہو جائے. یہ سب کمال الایمان المستحب ہی کی شکلیں ہیں. اصل میں اس میں زیادہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں، اس کو صرف جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ میں تاکہ بیلنس لے کر کے آگے بڑھ سکیں. ورنہ یہ عقیدے کا بہت اہم ترین باب ہے
اور آپ لوگ اس پر کئی کتابیں پڑھ چکے ہیں اور اسے ختم کر چکے ہیں، اس لیے اس میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کیا، صرف کچھ ہنٹ، کچھ تنبیہات، تاکہ ہم اپنے اس موضوع سے اس کو جوڑ سکیں۔ سورۃ الاعلی میں ایک آیت ہے، بتائیے وہ کون سی آیت ہے اور کیا دونوں کے درمیان مطابقت ہے؟ سورۃ الاعلی، ہے نہیں یاد ہے؟ اس کے ساتھ پوری صورت پڑھ دی۔ نماز کا اس میں ذکر آیا اور اس کے بعد پھر کچھ اور کہا اللہ رب العالمین نے، اسی کو پکڑنا ہے۔ سیم چیز ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ الاعلی ہی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے۔ حیات الدنیا، ابھی یہی آیت تو میں نے پڑھی تھی، تو اس کے لیے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسی کو بس دہرا دیں۔ پڑھی ہوئی چیزوں کو دہرانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کامیاب لوگوں کی پہچان بتائی ہے اللہ نے، کامیاب لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ کامیابی لوگوں کی تو پہچان ہے تزکر وذکر اسم ربہ وصلی۔ اب یہ بل جو آیا ہوا ہے تو اس بل کا کیا معنی ہے؟ نہیں، بل للاضراب، بل للاضراب، اس کو ہم اپنی زبان میں جھاڑو کہتے ہیں۔ جھاڑو کیا کرتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے۔ کیا بولے ہو؟ اچھا، میں نے یہ کلمہ جان بوجھ کے استعمال کیا کیونکہ اس سے پہلے جو باتیں اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے ذکر کی تھی، اس توجہ نے اس کو صاف کر دیا۔ اب تک جو بنایا تھا آپ نے سب کو صاف کر دیا اس نے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ جو کچھ آپ نے اختیار کیا اپنی کامیابی کے لیے، اس جھاڑو نے سب کا کام تمام کر دیا۔ اگر یہ موجود رہے گا تو یہ زہر ہے، کسی کو باقی نہیں رکھے گا، کسی میں دم نہیں رہے گا۔ یعنی یہ خطرناک چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، اس کے آگے آپ نے کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس کے آگے آپ نے کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ حالانکہ پیچھے دنیا کا ذکر نہیں تھا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی اس
فتنے کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا پہلے نمبر پہ ذکر کیا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا میں خاص طور سے عورتوں کے فتنے سے، فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ مردوں کے حق میں قرار دیا، دنیاوی فتنے میں۔ دنیا مکمل فتنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا مکمل فتنہ، اگر ان تمام فتنوں میں کوئی ایک نام لے کر کے آپ الگ سے اس کو ذکر کرنا چاہیں تو عورت کا فتنہ ذکر کر سکتے ہیں۔ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ پھر آپ فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا، دنیا کا یہاں ذکر کیوں کیا گیا؟ جب عورت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مردوں کے حق میں فتنہ ہے تو بیچ میں دنیا کہاں سے آ گیا؟ دنیا کو بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ذکر کیا؟ ہاں، وہ بھی دنیا کی چیزوں میں سے، بے شک دنیا کی چیزوں میں سے۔ بیچ میں دنیا، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا فاتقوا النساء، دنیا میں کتنا ہے مگر آخرت میں نہیں، جب یہ آیا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء فاتقوا النساء، یہ کافی نہیں تھا؟ ہاں؟ کیا مجھے سمجھا نہیں۔ صرف اگر پتہ کو دنیا بولتے تو نساء بولتے لوگ شادی سے دور ہوتے ہیں، اور فتقوا الدنیا کے بعد فتقوا النساء بولیں تو شادی کریں گے؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ باخبر کیا ہے کہ دنیاوی فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی فتنے بے شمار ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں خاص طور سے عورتوں کا فتنہ، اس میں خاص طور سے عورتوں پر دنیا مستقل ایک فتنہ ہے۔ دنیا کی زندگی پوری زندگی، پوری لائف ایک فتنہ ہے، دنیا کی پوری زندگی ایک فتنہ ہے۔ تو اگر ایک انسان دنیا کی زندگی میں ہے تو وہ اپنی اس دنیاوی زندگی کو کس طور سے جیے، یہ اس کو ڈیسیزن اور فیصلہ لینا ہوگا، تاکہ یہ دنیا اس کے لیے رحمت بن جائے، زحمت نہ بنے۔ اس لیے خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا کا نام لیا اور پھر عورت کا نام لیا، کہ دنیا کی زندگی کو ہم ذرا سوچ سمجھ کر کے لیں، جس میں سے خاص طور سے عورتوں سے متعلق مردوں کا معاملہ۔ تو کامیابی کے لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے ہر انسان کو کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کے اندر بار بار اس بات کی طرف تاکید کیا ہے کہ زندگی تو بس آخرت کی ہے، زندگی تو بس صرف اور صرف آخرت کی ہے، جس میں زوال نام کی چیز نہیں ہے، فنا نام کی چیز نہیں ہے، جس کے لیے صرف بقا ہی بقا ہے، جس میں دو نمبری چیز نہیں، جس میں ہر چیز اعلیٰ اور افضل ترین چیزیں ہی پائی جاتی ہیں، ہر چیز اعلیٰ اور افضل شکل میں جہاں پائی جاتی ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی آیات کو سامنے رکھ کر کے یہ بات فرمائی کہ لوگ اس فتنے میں واقع ہو چکے ہیں،
ایک اور آیت کے اندر دیکھیں آپ سورۃ التکاثر میں، الہاکم التکاثر ہے نا، حتی زرتم المقابر. الہاک، الہا یلہی، الہا کے معنی غافل کرنا، کہ غافل کر دیا، تمہیں صحیح راستے پر چلنے سے غافل کر دیا، صحیح زندگی گزارنے کے راستے سے تم کو ہٹا دیا. کس چیز نے ہٹا دیا؟ دنیاوی چاہتوں نے، دنیاوی جمع پوجی کو اکٹھا کرنے نے کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ تمہیں ایسا لگنے لگا کہ یہی تمہارا مقام ہے، یہاں سے تم کو زوال نہیں ہوگا. حتی زرتم المقابر، تمہیں تب یقین آیا جب رحمت یا زحمت کے فرشتے تمہارے سامنے آ کھڑے ہوئے روح نکالنے کے لیے، تب جا کر کے انسان کو ہوش آیا. حتی زرتم المقابر، یعنی پوری زندگی وہ انسان غفلت کی زندگی ہی کے اندر پڑا رہا. الہاکم التکاثر. انہی سب چیزوں سے انسان کو باخبر کرنے کے لیے کہ انسان ان حقیقتوں کو ذہن نشین کرے اور کبھی اپنی اصل زندگی سے منہ نہ موڑے، بار بار اسی پر فوکس کرے. لا عیش الا عیش الاخرہ. بتائیے کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ لڑائی لڑی جا رہی ہے، دشمن جو کہ پاورفل دشمن ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی اور تیاری کے اعتبار سے بھی، اس دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، اور بظاہر مقابلہ آسان نہیں ہے، مقابلہ بہت ٹف ہے. بچاؤ کی تدبیر اور شکل اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ دشمن کو اپنے تک پہنچنے سے روک دیا جائے، وہ پہنچنے نہ پائے. بعد میں لوگوں نے بچاؤ کی اور کیا تدبیریں اختیار کی. اس زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈھا کھدوا دیے، بعد میں اور کیا تدبیریں لوگوں نے اختیار کیے بچاؤ کے لیے؟ وسیلے کھڑی کر دی، قلعے تعمیر کروا دیے کہ دشمن ڈائریکٹ آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کا ایک کام ان دشمنوں کی وار سے اور ان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کھڑا کیا. اسی بیچ میں جب صحابہ ڈٹے ہوئے لگے ہوئے تھے، کیا یہ سارے کے سارے لوگ دنیاوی کام میں مشغول تھے؟ خندق کھود رہے ہیں تو کیا یہ سب دنیاوی کام ہے؟ جہاد کی تیاری کر رہے تھے، یہی تو ہوا، جہاد کی تیاری کر رہے تھے، اخروی کام کر رہے تھے، اور تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر زور دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ دنیاوی کام میں مشغول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ بھئی کچھ آخرت کی بھی تیاری کرو. ایسا معاملہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ وہ تیاری ہی میں لگے تھے، اصل تیاری میں، اور اسی بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات کہی. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ایک بیدار شخص کو اور بیدار کریں تو کیا ہوگا؟ کوئی شخص بیدار ہے، پہلے سے بیدار ہے، اس کو اور بیدار کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. توجہ زیادہ دیں، ابھرے گا ہے اور ابھرے گا. اس کی حیثیت کو دوبالا کرنے کے لیے کہ آپ جس پر لگے ہیں یہی اصل مشن ہے. یعنی پوری قوت جو آپ صرف کیے ہوئے ہیں، آپ یقین رکھیں کہ آپ نے اصل مورچہ سنبھالا ہوا ہے، جو آپ نے قدم اٹھایا ہوا ہے یہی ہے اصل زندگی. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تصور دے رہے ہیں. تو جب انسان کو یہ لگ جائے کہ میں غلط راستے پر نہیں چل رہا ہوں،
بالکل منزل والے راستے پہ چل رہا ہوں تو اس کے پیروں میں قوت آ جاتی ہے، ثبات قدمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ اس میں ڈٹ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، کمزوری نہیں آنے پاتی ہے۔ اس لیے اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، اور دنیاوی زندگی جس کے دام فریب کے لوگ شکار ہو گئے ہیں، اس دنیاوی زندگی سے وہ رشتہ اپنا برائے نام اور برائے حاجت اور ضرورت ہی رکھیں۔ اس میں کلمہ ہے جو دعائیہ کلمہ ہے، فاغفر یا فاکرم یا فاصلح، یہ سب دعائیہ کلمات ہیں، یا فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ ان تمام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نام کس کا پہلے آیا اور بعد میں کس کا ہے؟ مہاجرین کا۔ کیا یہی حیثیت ہے ان کی؟ حیثیت یہی ہے ان کی جیسے لکھا ہوا ہے؟ پہلے مہاجر ہیں اور بعد میں انصار ہیں، لیکن ساری روایات آپ 1 سے لے کر کے اور 13 تک دیکھتے چلے جائیں، 2 سے لے کر کے 13 تک، ہر جگہ پہلے انصار بعد میں، ایسا کیا ہے؟ کیونکہ وہی لوگ مہاجروں کی مدد کیے تھے، یا پھر وہی لوگ زمین کے مالک، وہیں کے رہنے والے۔ بعد میں اگر نام ان کا لیں گے تو یہ کیفیت بدل جائے گی۔ قافیے کے کیونکہ مہاجر احسنت، بارک اللہ فیک۔ قافیے کی رعایت کرتے ہوئے، قافیے کی رعایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے۔ کچھ جملے ایسے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر کہ وہاں اس بات کی رعایت کی گئی ہے کہ جملہ ایک جیسا بنتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس کا آخری حصہ ایک جیسا دکھ رہا ہے۔ سورۃ النجم، سورۃ الطور ذرا پڑھ کر کے دیکھیں، پڑھیے، دیکھیں کہاں کہاں ختم ہونے والا انداز دیکھیں، تھوڑا اچھے سے پڑھیے۔ کیا لگا؟ ختم ہونے والی جو آیات ہیں وہ ایک ہی انداز پر ختم ہو رہی ہیں، وہ طور را پہ ختم ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے وہ کتاب مسطور، واو اور پھر را، فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، ہے نا؟ ایک ہی انداز پہ تو سب ختم ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھار اس کی رعایت سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، جو زبان و بیان کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں بھی اس کی رعایت کی گئی ہے۔ دیکھیے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آخر میں تا ہے اور اس سے پہلے را ہے۔ فاغفر یا فاصلح الانصار والمہاجرہ، ایک جیسا انداز ہے کہ نہیں؟ تو کبھی کبھار ان سب چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کے ناموں سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ حیثیت کیا ہے؟ پہلے کون ہے، بعد میں کون ہوں گے، اور بعد میں ترتیب کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے بھی، صح؟ کہ پہلا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور دوسرا مقام یعنی اس کے بعد کا جو مقام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت میں دیکھیے، جہاں تک پہنچے تھے اس کے آگے پڑھنا ہے۔ ہاں پڑھیے اس کے آگے، یہ کہاں تک پڑھے تھے؟
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ دیکھیے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورۃ النجم کے اندر، ام لم ينبأ وابراہیم الذی وفی. بدل گیا نا؟ پورے قرآن میں وہی ہے جو سورہ اعلیٰ کے اندر ہے، جو اصل ترتیب ہے ویسے ہی ہے، لیکن یہاں اس ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی ہے، وہ ترتیب باقی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے اور ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری. تو اس بات کی رعایت یہاں کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام میں. یہ دعائیہ کلام ہے جو انصار اور مہاجرین دونوں کے لیے کیا گیا ہے. مرتبہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ کس کا مرتبہ بڑا ہے کس کا مرتبہ چھوٹا ہے، یہاں وہ بتانا مقصود نہیں ہے. دوسری نصوص ہیں ان کے مرتبے کو بتانے کے لیے، ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے. یہاں دعا مقصود ہے، یہاں دعا مقصود ہے دونوں قوموں کے لیے، مہاجرین کے لیے بھی اور انصار کے لیے بھی. 13 نمبر میں مہاجرین کو ماشاء اللہ، اللہ مبارک. اکٹھا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اکٹھا کرنے کا، روایات کو اکٹھا کرنے کا یہ ایک زبردست فائدہ. دیکھ رہے فائدہ سامنے آیا کہ یہاں وہ ترتیب برقرار نہیں رکھی گئی، تو ان کی حیثیت کے اعتبار سے، ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو ترتیب آنی چاہیے وہ ترتیب یہاں مذکور ہو گئی. اللہ مبارک. تو یہاں کہا گیا فاغفر للمہاجرین والانصار، دونوں میں. حالانکہ اس سے پہلے والا جو ہے فاغفر للانصار والمہاجرہ جو 11 نمبر کا ہے، لیکن جسٹ اس کے بعد جو دونوں ہیں اس میں اصل ترتیب کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے. خیر، یہاں مقصود دعا ہے، ان تمام کے اندر مقصود دعا ہے. مہاجرین کے لیے دعا اور انصار کے لیے دعا، اور دعائیہ کلمات میں تعدد ہے، الگ الگ کلمات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. مغفرت کی بھی دعا فرمائی اور اصلاح اور درستگی کی بھی دعا فرمائی. یعنی اللہ رب، اصلاح کا کیا معنی یا مغفرت کا کیا معنی ہے؟ صحیح کو جاننا، صحیح ہو جانا. اچھا، اصلاح کے معنی، اصلاح کا کیا معنی ہے؟ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ خراب چیز کو درست چیز سے بدلنا، بہتر کر. ہاں ہاں، کسی بھی چیز کو صالح بنانا، کسی بھی چیز کو صالح بنانا اس کو اصلاح کہتے ہیں. کسی بھی چیز کو صالح بنانا وہ اصلاح ہے، یعنی ٹھیک کرنا، درست کرنا، اس قابل کرنا کہ وہ نفع بخش ہو سکے، کسی کے کام آ سکے. اب اگر دو لوگوں کے بیچ میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے تو اختلاف تو لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ نقصان اور ضرر کا.
ہے نقصان اور ضرر کا سبب بنے گا. تو اب اس کو صالح کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بھائی تنازع ہو گیا نا, دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا ہے, تو اختلاف تو دونوں کے لیے وہ ضرر اور نقصان کا باعث ہوگا. اور یہ ضرر اور نقصان کبھی صرف دلوں کے حد تک رہتا ہے کہ نفرت اور بغض نام کی چیز دلوں میں آ جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف, اور کبھی ظاہر تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے. ظاہر سے مراد ہاتھ, جسم. کیسے, کیا شکل اس کی بنتی ہے؟ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. جسمانی نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن دعا سلام بھی نہیں کرتے, ملتے ہیں پر دعا سلام کے بغیر ہی الگ ہو جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ نقصان ہے جو اندرونی نقصان سے نکل کر کے ظاہری نقصان تک پہنچ جاتے ہیں. تو اندرونی نقصان دل کے اندر چھپا ہوا ہے, اور ظاہری نقصان جو سامنے آ رہا ہے کہ وہ سامنا کرنا نہیں چاہتا, ایک دوسرے کا سامنا کرنا نہیں چاہتا, یہ ظاہری نقصان ہے. اور یہ ظاہری نقصان جو آتا ہے اس دلی نقصان کے نتیجے میں, اس نقصان کے نتیجے میں, یعنی جب وہ چیز دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آٹومیٹک جسم اس سے بچا کر کے چلنا کوشش کرتا ہے. تو جسمی معاملہ جو بھی ہے, بدنی جو بھی معاملہ انسان کا سامنے آتا ہے وہ فرع اور نتیجہ ہوتا ہے, شاخ ہوتی. اس کرہ اور اس ناپسندیدگی اور اس بغض اور اس نفرت اور اس دشمنی جو دل کے اندر آ گئی ہے. تو اب کام کیا ہے اصلاح کا؟ اصلاح کا کام کیا ہے؟ وہ شکل بتائیے تاکہ وہ مصالحت ہو جائے. اس کا آئے کہہ رہے ہیں جس کا حق ہے وہ دے دیا جائے, اور محبت بڑھ جائے. نے کام کیا کرنا چاہیے کہ جس سے اصلاح ہو جائے؟ صلح کروائی جائے. کیسے ہوگی صلح؟ رنجش تو دل کے اندر ہے, وہ سمجھ میں نہیں آئے گا دور ہوئی کہ نہیں. کام کیسے کریں؟ بات کریں جو قرآن حدیث کے مطابق جو ان کے دل پر اثر ہو. غلطیاں کس کی ہے اس کو پکڑا, گندگی کو چھیڑیں گے تو اس سے بدبو نکلے گی نہیں بھائی, اس کا تذکرہ کریں گے تو اس میں بو نکلے گا کہ نہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. احسن, تزکیہ تذکیر یہ سب ضروری ہیں, لیکن عملی طور پر جو کام کرنا ہے وہ ہے سلام کروانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. آپ دل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ تذکیر کر دیجئے اور آپ تزکیے کے تعلق سے کچھ چیزیں بتا دیجئے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا مقام ہے, کہاں تک پہنچا معاملہ. جب تک آپ ایک دوسرے سے سلام کلام نہ کروا دیں آپ مت ہٹیں, یہ کام آپ کا ہے. باقی دل صاف ہوا نہیں صاف ہوا یہ رب جانتا ہے بہتر, ہم نہیں جانتے, وہ لوگ جانے ان کا رب جانے. لیکن ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ جسم جو دونوں کا الگ الگ ہو گیا ہے اکٹھا کریں آپ. بھائی نہیں چلے گا ایسے, یا ایک گھر کے اندر اگر باپ بیٹے کے درمیان, بھائیوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے, نہیں چلے گا. سلام کرو, حال چال لو, ایک دوسرے کے دعا کرو,
وہ کہہ رہا ہے ہمارے دل میں نہیں بیٹھ رہا. ہے زبان سے کیجئے, دل سے کس نے کہا کرنے کے لیے؟ ہمارا دل قبول نہیں کر رہا, چھوڑیے دل کو, آپ زبان سے جو کر سکتے ہو کیجئے, بس اتنا ہی کرنا ہے آپ کو. دل کو بیچ میں مت لائیں, دل کو لائیں گے تو معاملہ وہیں ٹھپ پڑ جائے گا, کیونکہ اس مجلس میں دل کی صفائی نہیں ہوگی. اس مجلس کے اندر دل کی صفائی مکمل طور سے نہیں ہوگی. ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ڈرا کے, دھمکا کے, ثواب, امید اور کیا چیزوں کر کے بس دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دینا ہے, ایک دوسرے سے جوڑ دینا ہے, اور جوڑتے رہنا ہے, جوڑ دینا ہے اور جوڑتے رہنا ہے. جب یہ سلسلہ انسان کرتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا. ظاہر کے اثرات باطن ہی پر نقش ہوتے ہیں. تو دل سے شروع کریں گے تو اس کے انجام کی خبر نہ آپ کو ہو سکتی ہے نہ کسی دوسرے کو ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے. ظاہر سے کام کیجیے کہ یہ ظاہری نقصان سامنے نہ آنے پائے. اختلاف رائے ہو گیا ہے, کوشش کیجئے کہ اختلاف کی حد تک رہے, انقطاع نہ آنے پائے. وہ انقطاع جو کل پڑھے تھے وہ نہیں. یہاں جسم کا ایک دوسرے سے جو الگ تھلگ ہونے والا معاملہ ہے وہ نہ ہونے پائے. میں نے 15 منٹ کہا تھا لیکن اس سے زیادہ ہو گیا, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس چیز کو آپ پورا کر کے بند کر دیں. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.